السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ شبہ کے مال سے بھی پرہیز۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، مال حرام سے تو بہرحال بچنا ہی چاہیے کہ مال حرام کا ایک لقمہ 40 دن کی عبادت کو برباد کر دیتا ہے، اور یہ لقمہ جب تک پیٹ میں رہتا ہے کوئی دعا قبول نہیں ہوتی بلکہ لعنت برستی رہتی ہے، اور اگر اسی حال میں موت آ گئی تو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ عز و جل کے نیک بندے حرام کے مال سے پرہیز کرنے کے ساتھ ساتھ شبہ کے مال سے بھی اجتناب پرہیز کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شبہ کا مال کھاتے حرام مال کھانے کی نوبت آ جائے۔ شبہ کے مال سے مراد وہ مال ہے جس کا حلال ہونا معلوم نہ ہو اور اس کے حرام ہونے کی بھی کوئی دلیل نہ ہو۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حلال کھلا ہے اور حرام بھی کھلا ہے، ان دونوں کے بیچ میں امور مشتبہ جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے، جو کوئی شبہات سے بچا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو صاف کر لیا، اور جو کوئی شبہات میں پڑا وہ حرام میں مبتلا ہوا۔ جیسے حاکم کا ممنوع علاقہ کے گرد چرانے والا غالباً اسی میں جا پڑتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، اگر کسی کو بریانی کی رکابی بھر کر کھانے کے لیے دی جائے، اس سے کہہ دیا جائے کہ سنبھال کر کھانا، کیونکہ اس کے بیچوں بیچ چاندی کے روپیے کی گولائی کے برابر جو چاول ہے اس میں زہر ملا ہوا ہے، تو یقیناً وہ کھانے والا 1 روپیہ کیا 4 روپیے کے برابر دائرہ چھوڑ کر ڈرتے ڈرتے کنارے سے ہی کھائے گا۔ حالانکہ صرف روپیہ بھر جگہ زہر ہے، مگر 4 روپیہ جتنی مزید جو جگہ چھوڑی گئی وہ شبہات کی وجہ سے ہے کہ کہیں زہر تک نہ پہنچ جائے۔ لیکن اسی لیے اللہ کے نزدیک اللہ کے نیک اور محتاط بندے شبہات سے بھی کوسوں دور بھاگتے ہیں کہ کہیں حرام میں نہ پڑ جائے۔ بزرگوں نے فرمایا، جو شخص 40 روز شبہ کا کھانا کھاتا ہے اس کا دل سیاہ اور زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ 1,00,000 درہم صدقہ کرنے سے بہتر عمل۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ شبہ کا 1 درہم جو اس کے مالک کو واپس کر دو تو میرے نزدیک 1,00,000 درہم کرنے سے بہتر ہے۔ 100 کے بدلے 99۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 10 حلال چیزیں چھوڑ اس ڈر کے مارے کہیں حرام میں نہ پڑ جاؤ۔ اسی بنا پر نیک لوگوں کا دستور تھا کہ اگر کسی سے 100 درہم لینے ہوتے تو اس سے 99 یعنی 1 کم 100 لیتے کہ کہیں زیادتی نہ ہو جائے۔ کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو، اللہ والے تو شبہ سے بچتے ہیں، اور اگر کبھی تقاضۂ بشریت بھول ہو جائے تو گرفت کی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت علی بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ ایک روز میں نے خط لکھا اور ارادہ کیا کہ دیوار سے مٹی لے کر خشک کروں۔ پھر خیال آیا کہ دیوار میری ملک نہیں، اس لیے مجھے ایسا نہ کرنا چاہیے۔ پھر دل میں کہا، اتنی تھوڑی سی مٹی لینے میں کیا گناہ ہے، تو تھوڑی سی مٹی لے کر ڈال دی۔ راتوں خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجھے کہہ رہا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ خاک دیوار کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن انہیں کل قیامت میں اس کا انجام معلوم ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، اللہ کی نافرمانی پھر نافرمانی ہی ہے۔ دیکھیے، آگ کا شعلہ ہو یا چنگاری، اپنے گودام میں اسے لوگ دور ہی رکھتے ہیں۔ کوئی جلتی ہوئی سگریٹ ہی اگر اس کے گودام میں ڈال دے تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کیا حشر ہوتا ہے، لہٰذا ہر گناہ سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی صغیرہ گناہ پر ہی اللہ عز و جل ناراض ہو جائے اور گرفت فرما لے۔ مال غنیمت کا مشق۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک دفعہ مال غنیمت میں مشق لایا گیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناک بند کر لی اور فرمایا کہ اس کا نفع تو اس کی خوشبو سونگھنا ہے، اور یہ سب مسلمانوں کا حق ہے، میں اکیلا اس سے نفع اٹھانے کا مجاز نہیں۔ احتیاط کی انتہا۔ ایک بزرگ کسی بیمار کے سرانے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب
حکم الہی عز و جل آ گیا تو بیمار فوت ہو گیا، تو اس بزرگ نے چراغ گل کر دیا اور فرمایا اب اس تیل میں وارث کا حق بھی شامل ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ، ہمارے اسلاف کس قدر باریک بین ہوتے تھے اور ان کی فکریں کس قدر بلند ہوا کرتی تھی، ہم تو ایسی باتیں سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ سب اللہ عز و جل کا ان پر کرم خاص تھا۔ شبہ کی کھجور نے 40 روز کی عبادت بے لذت کر دی۔ حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک رات بیت المقدس میں لیٹے ہوئے تھے۔ مسجد میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تنہائی تھے۔ جب رات کا حصہ گزر گیا تو مسجد کا دروازہ کھلا اور ایک ضعیف اور نورانی شخص 40 ہمراہیوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے اور محراب کے پاس آ کر سب نے نفل پڑھے اور سب محراب کی طرف پشت کر کے بیٹھ گئے۔ ایک شخص نے ان میں سے بولا، آج کوئی ایسا شخص ہے اس مسجد میں جو ہم میں سے نہیں؟ وہ ضعیف شخص مسکرائے فرمایا، ہاں ہے، وہ ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو 40 دن سے عبادت میں لطف نہیں پاتا۔ جب حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات سنی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کونے سے اٹھے اور اس مرد ضعیف کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، آپ نے سچ فرمایا، مگر یہ تو بتائیے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے، فلاں روز آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بصرے میں کھجوریں خریدی تھی، قریب ایک کھجور کسی دوسرے کی گری ہوئی پڑی تھی، آپ نے سمجھا یہ آپ ہی کی گری ہے، اس لیے آپ نے اسے بھی اٹھا لیا اور اپنی کھجوروں میں ملا لیا۔ بس اس پر آئی کھجور کے آپ کے مال میں مل جانے سے آپ کی عبادت میں جو مزہ تھا وہ جاتا رہا۔ حضرت ابراہیم بن آدم رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سنتے ہی بصرہ کو روانہ ہوئے اور اس شخص کے پاس جس کی کھجوریں تھی پہنچے اور اس سے معافی چاہی۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، ہمارے اسلاف کا دل رزق حلال کی برکت اور ریاضت سے کس قدر صاف و شفاف ہوا کرتا تھا۔ انہیں چھپی ہوئی باتیں بلکہ دلی کیفیات تک کا علم ہو جایا کرتا تھا۔ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ کے نیک بندوں کا کردار بڑا ہی پاکیزہ ہوتا ہے، پرائی اور مشکوک چیز بھول کر بھی ان کے استعمال میں نہیں آتی تھی، اور اگر آ بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اس خلاف شان عمر سے بچا لیتا ہے اور ان کی شان پر کوئی دھبا نہیں آنے دیتا۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی اپنے نیک بندوں کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ معمولی خوشبو۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت کی مشک اپنے گھر میں رکھی ہوئی تھی تاکہ اہلیہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے مسلمانوں کے پاس فروخت کر دے۔ ایک روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے تو آپ کی بیوی کے دوپٹے سے مشک کی خوشبو آئی۔ پوچھا، یہ کیا ہے؟ بیوی صاحبہ نے جواب دیا، میں خوشبو تول رہی تھی، اس سے خوشبو میرے ہاتھ کو لگ گئی، میں نے دوپٹے سے مل لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوپٹہ اس کے سر سے اتار لیا اور دھوتے رہے، پھر سونگھتے رہے اور مٹی سے ملتے رہے، اس وقت تک دھوتے رہے جب تک خوشبو بالکل ختم نہ ہو گئی۔ پھر وہ دوپٹہ استعمال کے لیے بیوی کو دیا۔ اگرچہ اس قدر کا خوشبو لگ جانا قابل گرفت نہ تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ بالکل دروازہ بند ہو جائے تاکہ وہ کسی دوسری برائی تک نہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے خلفائے راشدین اللہ عز و جل سے اس قدر ڈرتے تھے، انہوں نے عدل و انصاف اور تقوی اور پرہیزگاری کی وہ مثالیں قائم کی کہ ان کی مثال ملنا ممکن نہیں۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے تھے۔ شاہی روشنی۔ ایک بزرگ کے غلام نے بادشاہ کے گھر سے چراغ جلایا، غلام کے مالک نے وہ چراغ بجھا دیا۔ ایک رات ایک بزرگ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، اس وقت نزدیک سے شاہی مشعلیں گزر رہی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی میں تسمہ درست کرنا اچھا نہ جانا۔ ایک پارسا عورت سوت کاٹ رہی تھی، اتفاق سے سلطانی روشن مشعلیں اس کے پاس سے گزری تو اس نے سوت کا تنا ترک کر دیا تاکہ اس کی روشنی سے کوئی تاگا نہ کتنے پائے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، عموماً حکمرانوں اور وزیروں کی دولت ظلماً حاصل کی ہوئی ہوتی ہے۔ ان پیسوں میں مظلوموں، بیواؤں، یتیموں کی آہیں اور سسکیاں شامل ہوتی ہیں۔
لہٰذا اللہ عز و جل والے اب عمرہ و سلاطین سے دور رہا کرتے تھے اور ان کے مال سے معمولی بھی استفادہ حاصل کرنا پسند نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کی روشنی تک سے فائدہ اٹھانا جرم سمجھتے تھے۔ آدھا سیب۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک روز ایک باغ میں نہر کے اندر سیب بہتے ہوئے دیکھا۔ یہ سمجھ کر اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے، اٹھایا اور کھا لیا۔ کھا لینے کے بعد آپ متفکر ہوئے اور سوچنے لگے کہیں یہ سیب کھانا لینا ناجائز اور حرام نہ ہو۔ خدا جانے یہ سیب کس کا تھا اور کیسا تھا جو میں نے کھا لیا۔ قیامت کے روز اگر اس کی باز پرس ہوئی تو میں کیا جواب دوں گا۔ اسی فکر میں باغ کے مالک کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک لونڈی باہر نکلی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے میں باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں۔ لونڈی نے بتایا باغ کی مالکہ ایک عورت ہے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے کہہ دو کہ اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ باغ کی مالکہ باہر نکلی اور حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سارا قصہ سن کر کہنے لگی اس باغ کا آدھا حصہ میرا ہے اور آدھا بادشاہ کا۔ میں اپنا حق تو معاف کرتی ہوں لیکن بادشاہ کے حق میں ذمہ دار نہیں۔ بادشاہ بلخ میں تھا لہٰذا حضرت ابراہیم آدھا حصہ بخشوا کر باقی آدھے حصے کو بخشوانے کے لیے بلخ پہنچے اور بادشاہ سے ہی بقیہ آدھا حصہ بخشوا کر دم لیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، دیکھا آپ نے اللہ عز و جل کے مقبول بندے کتنے متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ وہ پرائی چیز پر کبھی قبضہ نہیں کرتے اور حرام و ناجائز چیز کے استعمال سے تو ہمیشہ بچتے رہتے ہیں۔ مگر آج کل تو یہ عالم ہے کہ کہاں کا حلال اور کہاں کا حرام، جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجیے۔ ایک دفعہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گرفتار کر لیے گئے، جس کی وجہ سے آپ کو چند دن بھوکا رہنا پڑا۔ ایک پارسا عورت کو آپ کی مریدنی تھی، اپنے حلال سود کے پیسوں سے کھانا پکا کر بھیجا لیکن آپ نے نہ کھایا۔ اس عورت نے حاضر ہو کر عرض کی آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو کچھ میں نے آپ کے پاس بھیجا ہے وہ حلال ہی تھا اور آپ بھوکے بھی تھے، پھر آپ نے وہ کھانا کیوں نہ کھایا؟ آپ نے فرمایا وہ کھانا ظالم کے طباق میں ڈال کر میرے پاس لایا گیا ہے، چونکہ وہ طباق جیل خانے کے محافظ کا تھا، میں نے اس وجہ سے پرہیز کیا۔ میں نے خیال کیا کہ یہ ظالم کی قوت سے مجھ تک پہنچا ہے، شاید وہ قوت حرام سے حاصل ہوئی ہے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، یہاں بہت ہی باریک نقطہ ہے یہ کہ اللہ عز و جل ہی کا تقویٰ ہے کہ انہی کو زیبا بھی، جس نے ظلم و حرام کی غذا سے قوت حاصل کی، اس کی مدد سے آیا ہوا کھانا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھانے سے باز رہے۔ یہاں یہ یاد رہے کہ آپ کا کمال درجے کا تقویٰ ہے، شرعاً ناجائز و گناہ نہیں، اور بے نماز زانی وغیرہ کے ہاتھ سے کھانا بھی شرعاً ممنوع نہیں، اگرچہ یہ لوگ سخت گنہگار ہیں اور یہ افعال ایسے نہیں ہیں جن میں حرام سے قوت حاصل کی گئی ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، آمین۔